سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہائی ٹیک سٹی میں جاب ہے اور وہاں جہاں میری جاب ہے وہاں نامحرم لڑکیاں ہیں، بد نظری ہوتی ہے اور مجبوری میں ان سے باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں اور بہت گناہ ہو رہا ہے بد نظری کا۔ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جو ہے مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا دل کر رہا ہے، کیا کروں میں؟ جواب یہ ہے کہ میرے بھائی یہ نہ سوچیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، بلکہ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ کے اندر الحمدللہ ایمان کی حرارت ہے۔ ایسے ماحول میں کون یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جا رہا، نامحرم لڑکیوں پر سے بد نظری ہو رہی ہے؟ کون سوچ رہا ہے آج کل؟ کون اتنے تقوی والا ہے؟ ہر کوئی جو ہے اسی گنگا میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے دل میں جو یہ افسوس ہے یہ آپ کے ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، نہیں، آپ کے اندر ایمانی حرارت ہے الحمدللہ۔ اب جو ہے آپ کو جاب ایسی جگہ لگی ہے، اللہ نے آپ کا رزق ایسی جگہ لکھ دیا ہے کہ وہاں یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں، تو پہلی فرصت میں تو آپ جتنا آپ سے ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں کوشش کرتے رہے۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ بہت زیادہ ضروری ہے تو لڑکیوں سے بات کریں، ورنہ نہیں، بلکہ اپنی جگہ آپ رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ لڑکیوں سے بات کرنے کی نوبت آ گئی، بہت ضروری، تھوڑا نگاہ کی حفاظت ہو، نگاہ نیچی ہو، اور دل کو شہوتوں سے جتنا ہو سکے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ بات ہو جانے کے بعد استغفار پڑھ لیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے خوب مانگیں کہ اے اللہ ایسی نوکری، ایسی جاب دلائیے جہاں ایسی آزمائش نہ ہو۔ اگر آپ نے اللہ کے دربار میں اپنا تقویٰ پیش کیا، یہ تقویٰ کہ جتنا ہو سکے آپ بچ رہے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور دل میں آپ کو بہت کڑھن ہے اس ماحول سے، یقین جانیے اگر آپ کا یہ تقویٰ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، اور ہوگا انشاءاللہ، تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو آزمائشوں سے نکلنے کے راستے فراہم کرتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات سے امید نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسی جاب لگائے گا جہاں ایسی تمام آزمائشوں سے آپ پاک رہیں گے۔ بس آپ نروس نہ ہو، نا امیدی کا شکار نہ ہو، آپ جتنا اپنی نگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں اتنا آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ نروس اور بالکل بھی جو ہے مایوس نہ ہوں۔ اس کے بعد کا سوال ہے، صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے امام صاحب لہنے جلی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لہنے جلی کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑی غلطی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی بڑی غلطی ہے؟ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، پہلے آپ ہمیں بتائیں وہ غلطی کیا ہو رہی ہے، تب غور کیا جائے گا کہ کیا اس غلطی کی وجہ سے نماز خراب ہو رہی ہے۔ اگر ایسی غلطی ہے کہ جس سے معنی میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ نماز خراب ہو جائے گی تو پھر ان کی امامت صحیح نہیں ہے، اور اگر ایسی غلطی نہیں ہے، معمولی غلطی ہے، تو ایک محبت کے ساتھ انہیں کہہ دیا جائے کہ ذرا اس کی اصلاح کر دیں اور ان کی امامت کو برقرار رکھا جائے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے اس بات کی تحقیق کر لیں کہ وہ غلطی ہے کیسی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے یہ آتے رہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد، کہہ رہے ہیں گزشتہ 8 مہینوں سے یہ بیماری لاحق ہو گئی کہ پیشاب کرنے کے بعد 3، 4، 5 گھنٹوں تک جو ہے قطرے آتے رہتے ہیں۔ دیکھیے پیشاب کے قطروں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو یہ 2 طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ تک قطرے آتے ہیں یا آنے کا خطرہ رہتا ہے، اس کے بعد ختم، بالکل صحیح ہو جاتا ہے، کوئی امکان نہیں رہتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز سے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے ضرورت سے فارغ ہوں، اور اس کے بعد اس پیشاب کے مقام پہ ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لیں۔ جو بھی قطرے وغیرہ آنا ہے وہ آ جائیں گے، نکل جائیں گے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد ایک مرتبہ جائیں، ٹیشو پھینک دیں، پھر اس جگہ کو دھو لیں، پانی سے پاک کر لیں، پھر اس کے بعد آ کے نماز میں شریک ہو جائیں۔ اب جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے نماز کا۔ اور ایسے لوگوں کو ضروری ہے کہ نماز سے اتنی دیر پہلے پیشاب سے فارغ ہوں تاکہ وہ مکمل اطمینان کے ساتھ پاکی کی حالت میں نماز پڑھ سکیں۔ دوسری بیماری یہ ہے اس میں کہ پیشاب کے قطرے آتے ہی رہتے ہیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ کے بعد بند نہیں ہوتے، وہ آتے ہی رہتے ہیں۔ ذرا جھکے پیشاب کا قطرہ نکل گیا، ذرا رکوع میں گئے یا سجدے میں گئے پیشاب کا قطرہ نکل آیا۔ اکثر ضعیف لوگوں کو، بڑی عمر والوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو وہ معذور ہیں۔ معذور ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی حال میں نماز پڑھ لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو لکھا ہے 2، 3، 4، 5 گھنٹوں تک پیشاب کے قطرے آنے کا خطرہ رہتا ہے،
تو جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو قطرہ نکل ہی جائے، خطرہ رہتا ہے کہ آ سکتا ہے 4-5 گھنٹوں تک۔ تو اگر مسلسل آ رہا ہے 5 گھنٹوں تک، ذرا سا جھکے کہ نکل گیا، ذرا سا جو ہے سجدے میں گئے کہ قطرہ نکل آیا، تو پھر آپ معذور ہیں، آپ اسی حال میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، 5 گھنٹوں تک خطرہ رہتا ہے، کبھی آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے، تو آپ جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ بیت الخلاء جائیں اور اس مقام کو دھو لیں، جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے ٹیشو پیپر رکھ لیتا ہوں، بالکل وہ صحیح ہے، ٹیشو پیپر پھینک کے ایک مرتبہ اس مقام کو دھو لیں اور نماز پڑھ لیں۔ اگر قطرہ نہیں نکلا تو الحمدللہ، اگر قطرہ نکل آیا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس جگہ کو دھو کر پھر سے نماز کا اعادہ کر لیں۔ لیکن یہ ہمیشہ ہوتا ہی جا رہا ہے ہر نماز میں، تو پھر آپ معذور ہیں، آپ جو ہے اسی حال میں نماز پڑھتے رہیں۔ تو میرے خیال سے جواب کا جو ہے خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر نماز میں پیشاب کے قطروں سے بچنا ممکن ہے کسی بھی تدبیر کے ذریعے تو بچیں، اور آپ پاکی کی حالت میں نماز پڑھیں، یہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی بھی تدبیر کر لیں، نماز کی حالت میں پیشاب کے قطروں سے بچ نہیں پا رہے ہیں، تو پھر آپ اسی حال میں نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سفر میں نماز کی کوئی روزہ کی کوئی چھوٹ ہے کیا؟ کہہ رہے میں لاری ڈرائیور ہوں اور جو ہے ڈرائیو کرتے رہتا ہوں روزے کی حالت میں، تو کوئی چھوٹ ہے کیا روزے کی؟ جواب یہ ہے کہ بالکل چھوٹ ہے۔ اگر آدمی سفر میں ہے، 77 کلومیٹر سے دور چلا گیا اپنے گھر سے، تو اس حال میں اگر وہ روزہ نہ بھی رکھے تو اجازت ہے، چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ تو آپ لاری ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کا یہی پیشہ ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر موسم ٹھیک ہے اور آپ روزہ رکھ کے لاری ڈرائیو کر سکتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ 1-2 روزے کی بات نہیں ہے، آپ کو تو مسلسل روز یہ کام کرنا ہے، تو آپ کتنے روزے چھوڑیں گے؟ آگے قضا کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ موسم بہت سخت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور روزہ نہیں رکھ پائیں گے تو چھوڑ دیں، تو کچھ چھوڑ لیں اور کچھ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ قضا کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن جو چھوڑیں بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ کے لیے معاف نہیں ہے۔ پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں آہستہ قرات ہے، تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اتنی تیز آواز میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہم خود سن لیں؟ جواب یہ ہے پڑھ تو سکتے ہیں، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ جو نماز سری ہے اس کو سری رہنے دیں، اس کو بالکل اپنے اندر ہی پڑھیں، ذرا بھی آواز نہ نکلے تو بہتر ہے، افضل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔